یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے سچ کی تلاش میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ یہ کہانی ہے حکمت کے چراغ کی جو وقت کی آندھیوں میں بھی نہ بجھ سکا۔ یہ کہانی ہے سقراط کی جو ایتھنز کی گلیوں میں سوالات اٹھاتا، نوجوانوں کو سکھاتا اور سچائی کی جستجو میں اپنے نظریات کی قیمت اپنی جان سے چکاتا رہا۔ سقراط 469 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس وقت ایتھنز تہذیب و تمدن، فلسفے اور جمہوریت کا مرکز تھا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہاں جھوٹے عقائد، دولت کی ہوس اور طاقت کی سیاست بھی عام تھی۔ سقراط کا خاندان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد سوفرینسک ایک سنگ تراش تھے اور والدہ ایک دائیا تھیں۔ سقراط نے ابتدا میں اپنے والد کا پیشہ اپنایا، مگر اس کا دل حکمت اور فلسفے کی طرف مائل تھا۔ سقراط کو عام طور پر مغربی فلسفے کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس کے خیالات اور مکالمے اس کے شاگرد افلاطون نے تحریری شکل میں محفوظ کیے۔ وہ خود کو جاہل سمجھتا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی دانش وہی ہوتا ہے جو اپنی لا علمی کو قبول کرے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے سوالات پوچھنے کا ایک نیا انداز متعارف کروایا جو بعد میں سقراطی طریقہ یعنی سوکریٹ میتھڈ کہلایا۔ اس میں یہ لوگوں سے سوالات کرتا اور انہیں اپنے جوابات کے جال میں پھنسا کر ان کی لا علمی کو ثابت کرتا تھا۔ سقراط کے خیالات روایتی یونانی عقائد کے خلاف تھے۔ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو عقل سے سوچنے کی ترغیب دیتا۔ وہ دیوتاؤں کے بارے میں لوگوں کے خیالات کو چیلنج کرتا اور جمہوریت کی خامیوں پر بات کرتا تھا۔ ایک بار ایتھنز کے مشہور مندر میں پجاریوں نے کہا کہ سقراط سب سے زیادہ دانا شخص ہے۔ وہ ایتھنز کے سب سے زیادہ مشہور سیاستدانوں، شاعروں اور کاریگروں کے پاس گیا اور ان سے سوالات کیے۔ اس نے دیکھا کہ ہر شخص خود کو دانشور سمجھتا تھا، مگر حقیقت میں ان کے پاس اپنے دعووں کا کوئی منطقی جواب نہ تھا۔ تب سقراط نے کہا، حقیقی دانش مندی یہ ہے کہ انسان جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ دوستو، سقراط کی حق گوئی اور عوام میں مقبولیت نے کئی طاقتور لوگوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ کچھ لوگ اسے ریاست کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ 399 قبل مسیح میں سقراط پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور دیوتاؤں کی بے حرمتی کرنے کے الزام لگائے گئے۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور عدالت نے اس کے سامنے دو راستے رکھے، یا تو وہ اپنے خیالات سے رجوع کرے اور خاموشی اختیار کر لے، یا پھر زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگا لے۔ اس پر سقراط نے کہا، میں جھوٹے نظریات تسلیم کر کے زندگی گزارنے سے بہتر سچ کے لیے مرنا پسند کروں گا۔ جب سزا سنائی گئی تو سقراط کے شاگردوں نے اسے فرار ہونے کا مشورہ دیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر وہ بھاگ گیا تو یہ اس کے اصولوں کی شکست ہوگی۔ سقراط کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اسے زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور پرسکون انداز میں پیتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہا، موت سے ڈرنا حکمت نہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کے بعد کیا ہے۔ شاید یہ نیند کی مانند ایک سکون ہے۔ یہ کہہ کر سقراط لیٹ گیا اور چند لمحوں بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ سقراط کے بعد اس کے شاگرد افلاطون اس کے نظریات کو آگے بڑھاتے رہے اور بعد میں ارسطو نے بھی فلسفے کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ سقراط کے سوالات اور حکمت نے دنیا بھر میں علم اور منطق کی بنیاد رکھی۔ آج بھی سقراط کو حق پر ڈٹ جانے والا عظیم مفکر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے سکھایا کہ سچ کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی اور دانش مندی صرف علم میں ہی نہیں بلکہ سوال کرنے کی جرات میں ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔